نہیں بالکل افسوس تو ہے، لیکن اب کوئی چیز جو ہو جاتی ہے پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اب یہ ہے کہ اس ایکسپیرینس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ تو رہے گی ہمیشہ سے، کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے اور جو ہمارا ایم بھی تھا کہ اس دفعہ سیریز صرف ڈرا نہیں کرنی، جیتنی ہے، وہ ہماری اپرچونٹی ہمارے پاس تھی، ہم اس کو مس کر گئے. کریڈٹ انگلینڈ کو بھی جاتا ہے کہ اس سیناریو میں انہوں نے انڈر پریشر اچھا پرفارم کیا obviously, بٹ ہے اسی طرح ہی ہے. اب کوشش یہی کریں گے کہ اس چیز سے ہم جو مسٹیک وہاں پہ ہو گئیں تو وہ ہم اس سے لرن کریں، اور نیکسٹ ٹائم جب بھی ہمیں اپرچونٹی ملے تو ہم اس کو گریب کریں. اس میں دیکھیں اسمال مسٹیکس ہوتی ہیں، جیسے رن آؤٹ ہو گیا وہاں پہ مانچسٹر میں، وی کوڈ ہیو ہیڈ اے لیڈ آف 300+. وہاں جو ہمارا چھوٹا سا بیٹنگ کلیپس ہوا ہے، وہاں پہ 40-50 رن آسانی سے بن سکتے تھے. انفارچونیٹلی وہ نہیں بن سکے. پھر لاسٹ اسٹیج چلے جائیں، 165 رنز ریکوائرڈ، 5 وکٹس جو ان کی وہ گر گئی تھیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں اسموتھلی چل رہی تھیں. کچھ وکٹ نے دوبارہ سے اس طرح بہیو نہیں کیا جس طریقے سے وہ پہلے اور دوسرے سیشن میں بہیو کر رہی تھی. کچھ وہ دوسری ٹیم اچھا کھیلی، اور شاید کہیں نہ کہیں ایز اے بالنگ یونٹ یا کوئی ایسا ٹرک ہم سے مس ہو گیا اس چیز پہ. لیکن ہماری جو اس میچ میں سکسیس تھی، وہ ہم اسی سکسیس پہ اسی فارمولے پہ چل رہے تھے. آئی تھنک انگلینڈ نے اس کو بڑا اچھا کاؤنٹر اٹیک کیا تھا اس وقت. تو یس، دیر واز آلویز ہائنڈ سائڈ، آپ کافی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ کر سکتے تھے، یہ کر سکتے، یہ کر سکتے تھے، لیکن آئی تھنک وی ڈنٹ ڈو دیٹ مچ رانگ. لیکن انفارچونیٹلی وہ رزلٹ ہمارے اگینسٹ ہو گیا. لیکن آئی تھنک بابر کا فرسٹ آف آل میں کہوں کہ اس نے بہترین بیٹنگ کی ہے انگلینڈ میں. اوبیسلی آپ نے اگر دیکھا ہو، زیادہ تر کنڈیشن جو بیٹنگ کے لیے وہ آسان نہیں تھیں. اس نے میکسیمم، کیونکہ جس اتھارٹی سے بابر کھیلا، کم ہی بیٹسمین کھیلے ہیں اس سیریز میں. تو آئی تھنک بڑا زبردست ہے ہمارے لیے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں جس طرح اس کی ٹیسٹ کی پرفارمنس اوپر رہی ہے. آئی تھنک سم ٹائم پیشنس چاہیے. ہی از اے ورلڈ کلاس پلیئر. he always dominate the bowling other bowling lineup. تو I think بڑا اچھا کھیلا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کرکٹ ہے، ایک بال آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، ایک مسٹیک ہوتی ہے، آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک آئی ایم ہیپی دا وے ہی پلیڈ. سب تھوڑی تھوڑی چیزیں تو ظاہری بات ہے بعد میں نظر آتی ہیں جب آپ سیریز نہیں جیتتے تو آپ کو ہوتا ہے. اور ایز اے بیٹسمین آئی تھنک بابر بھی اس چیز کو ریئلائز کرتا ہوگا ہمیشہ کہ اگر 60-70 پہ آیا ہے تو وہ 100 کرے. میں بھی اگر کبھی 60-70 پہ آؤٹ ہوتا ہوں تو یہ ہے کہ یار 60-70 ان کنڈیشن میں آپ بار بار نہیں پہنچتے تو یو شوڈ اسکور بگ. تو آئی تھنک سب سے زیادہ ریئلائزیشن بیٹسمین کو خود ہی ہوتی ہے، لیکن اٹس کرکٹ، اٹ ہیپنس ٹو ایوری ون. لیکن جس کنسسٹینسی سے اس نے رنز کیے ہیں پچھلے 3 سیریز میں، وہ ایگزامپلری ہے ہم سب کے لیے. تو اوبیسلی جو پہلا ٹیسٹ ہارے تھے تو سب کچھ ہر چیز تو کپتان کے اوپر پڑ گئی تھی. تو ٹف تھا اور مشکل ٹائم تھا، لیکن سب سے زیادہ یہی کوشش تھی کہ اس سیریز کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے اپنی پرفارمنس سے بھی اور ایز اے ٹیم بھی. ہم نے تو زیادہ فوکس اس پہ رہا اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں کنسیڈریشن میں آئی. بس یہ ہے کہ جب آپ سیریز کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس سیریز میں کس طریقے سے ہم نے سیریز کو جیتنا ہے، کس طرح میں نے خود پرفارم کرنا ہے. اور آئی تھنک the amount of experience we had in the ٹیم مینجمنٹ، تو we got us quickly back کہ ہمارا مقصد کیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. ایک ٹیسٹ میچ اوبیسلی سب دکھی تھے پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد، لیکن پھر جس طریقے سے پلیئرز نے پرفارم کیا، آئی تھنک کہ وہ جو ہے سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں جس طرح ہم کھیلے، تو آئی تھنک کہ وہ کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ فوکس تھیں فار دا سیریز.